میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میں جو آج عمل بتانے لگا ہوں وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ آپ اس کو زندگی میں ایک بار ضرور کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشکلات ہیں کیا۔ انسانی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک مشکلات اور مسائل سے بھری رہتی ہے۔ مشکلات کا مطلب ہے انسان کو کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جانا یا کوئی ایسی صورتحال کا سامنا ہو جانا کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو، یا اس وقت تو اس کے ذہن میں بھی نہ ہو کہ یہ مشکل بھی پیش آ جانی تھی۔ اب اگر اچانک ایسی مشکل درپیش ہو جاتی ہے اور آپ اس سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تو اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ناگہانی آفت مشکل کو دور فرمائے گا یا کوئی حل نکال دے گا۔ اس کے لیے آپ کو اس عمل کا پہلا حصہ بتانے لگا ہوں، وہ کرنا ہے۔ لیکن تینوں عمل ایک ساتھ ایک ہی دن شروع کرنے ہیں تو ہی فائدہ ہوگا، ورنہ ایک بھی حصہ چھوڑ دیا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا پہلا حصہ ہے نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورۃ فاتحہ 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی ہر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ عمل چھوٹ گیا ہے تو پھر نماز فجر کے بعد اس کو پورا کر لیں، اور جو نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے اسے بھی ضرور پڑھیں، لیکن یہ مجبوری میں چھوٹے، جان بوجھ کر چھوڑنے سے فوائد سے محروم رہیں گے۔ اب اس عمل کا دوسرا حصہ جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے، نماز فجر کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سورج نکلنے سے پہلے 70 بار سورہ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف، اور پھر اسی ترتیب سے عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھیں۔ اس عمل کا تیسرا حصہ تھوڑا مشکل ہے، وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں ان مسائل کا سامنا ہے تو پھر تو یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ تیسرا حصہ کیے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کئی مسائل درپیش ہیں۔ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے۔ ہمیں مسلسل کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں اور ہمیں اپنے کام میں مایوسی کا احساس ہوتا ہے۔ معاشرے میں ناکامی، اپنی زندگی کے حالات اور خاندانی صورتحال پر پریشانی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے حسب منشا کچھ پانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں اور ہمارے کاروبار میں صرف اچھی باتیں پیش آئیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جب ہمیں ایسے مسائل پیش آتے ہیں تو ہم ناخوش ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ وہ کچھ واقعہ ہو جاتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ایسے ہو، جیسے بیمار ہو جانا یا بڑھاپے کی وجہ سے شدید نکاہت یا قوت سماعت یا بصارت کا کھو جانا۔ یقیناً کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ ہمیں اپنے کام کاج میں مسائل پیش آتے ہیں۔ بعض دفعہ حالات ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔
یا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، مگر پھر بھی وہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں کوئی تکلیف پیش آ جاتی ہے، ہم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، یا ایسی کئی باتیں مسائل بن کر پیش آتی رہتی ہیں اور ہمیں ان کا سامنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کئی اور جذباتی اور نفسیاتی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم دوسروں سے ذکر کرنا مناسب نہ سمجھیں، مگر ہم اپنے اندر دیکھیں گے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں سے وابستہ توقعات کے حوالے سے پریشان کر رہی ہیں۔ ہماری فکر مندی، ہمارے خوف ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں بے قابو مسائل۔ ان تمام مشکلات کے لیے یہ ایک مجرب عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی خلوص دل اور پورے یقین کے ساتھ کیا اسے بہت ہی فائدہ ہوا۔ آپ بھی پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کریں تو پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اس کا تیسرا عمل اور سب سے اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اتنا پڑھیں کہ چند دنوں میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کر لیں، اور یہ آپ نے صرف خود پڑھنا ہے، کسی کو اکٹھا کر کے نہیں پڑھانا۔ 2 دن میں کر لیں، 4 دن میں کر لیں، 10 دن میں کر لیں، خود پڑھیں۔ جتنی جلدی پڑھ لیں گے اتنا اچھا ہے۔ یہ عمل کرتے وقت خالص اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا ہے، توجہ اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، بیکاری بن کر عمل کریں اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور مشکل حل فرمائے گا، اور اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے عمل کریں۔ خواتین مجبوری کے دن بعد میں پورے کر لیں۔ اور یہ تینوں حصے، اس عمل کے تینوں حصے جو آپ کو بتائے ہیں، یہ ایک ہی دن شروع کرنے ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ان کو۔ فجر کی نماز سے جب آپ یہ عمل شروع کریں تو اس کے فوراً بعد ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین والا عمل بھی اسی دن سے شروع کر دیں، اور جیسے ہی آپ یہ عمل شروع کریں یا آپ کو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہونے لگے تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔